اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ القمر ویڈیوز کے مقبول عام سلسلہ واقعات کی نیو سٹوری لا حاصل کے پارٹ نمبر 21 کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ ناظرین، اگر آپ نے اس کہانی کے سابقہ پارٹس ابھی تک ملاحظہ نہیں فرمائے تو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں پچھلے تمام پارٹس کے لنکس 1 بائی 1 دیے گئے ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں پارٹ نمبر 21۔ عنایہ پلیز چلو میرے ساتھ، ان کے پاس ٹائم بہت کم ہے، مل لو ان سے۔ زوار نے عنایہ کو اپنے سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ کس کو مل لوں؟ کس کے پاس ٹائم کم ہے؟ عنایہ نے حیرانگی سے زوار کی طرف دیکھا۔ سبھی ان کی طرف متوجہ تھے۔ تمہاری ماما کے پاس۔ زوار کے منہ سے نکلنے والے الفاظ سب پر بم کی طرح گرے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میری ماما؟ وہ سبھی زوار کے پاس آ گئے۔ تم چلو، میں گاڑی میں لے کر چلتا ہوں۔ عنایہ حیرانگی سے بولی۔ تم چلو تو میں سب بتا دوں گا۔ زوار نے عنایہ کو ہاتھ سے پکڑ کر آگے بڑھا، پھر رو کر پیچھے مڑ کر سب کی طرف دیکھا اور کہا، مبارک ہو، آج وہ سچ مچ مر رہی ہیں، اب تم سب لوگ خوش ہو جاؤ۔ زوار نے سب کی طرف دیکھ کر کہا اور عنایہ کو لیے باہر نکل گیا۔ حیدر باہر کی طرف بھاگا۔ سلمہ بیگم، منال، آمنہ اور ہانی بھی پیچھے بھاگی۔ تقریباً سبھی باہر کی طرف دوڑے سوائے سلیمان صاحب کے۔ وہ مرے قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئے۔ یہ سب تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ اتنی بڑی بات تم نے مجھ سے چھپائی؟ عنایہ ساری بات سن کر صدمے میں تھی۔ عنایہ، اس کے پیچھے کوئی وجہ تھی۔ زوار گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے کہا۔ وجہ؟ سیریسلی؟ زوار، وجہ؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری کوئی سٹوپڈ سی وجہ سنوں گی؟ عنایہ غصے سے بولی۔ عنایہ، بات تو سن لو، میں نے اتنی بڑی بات کیوں چھپائی؟ زوار بولا۔ بس کرو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ میں 10 سالوں سے اپنی ماں کو مرا ہوا سمجھ رہی تھی۔ تم سوچ سکتے ہو یہ کتنی بڑی بات ہے؟ مرا ہوا سمجھ رہی تھی اور تم پچھلے 10 سالوں سے سب جانتے تھے زوار۔ میں ہر سال میں 10 مہینے یہاں پاکستان میں رہتی تھی زوار، 10 مہینے، اور اگر تم مجھے بتا دیتے تو کیا ہو جاتا؟ ایٹ لیسٹ میں اپنی ماں کے ساتھ تو رہتی۔ عنایہ غصے سے چلاتے ہوئے بولے۔ بات تو سنو۔ زوار بار بار اپنی بات رکھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر عنایہ اس وقت بہت غصے میں تھی۔ وہ اس کی کسی بھی بات کو سننے کو تیار نہیں تھی۔ کیا سنوں؟ ہاں کیا سنوں؟ وہاں ہسپتال میں میری ماں سچ میں مر رہی ہے اور مجھے دیکھو، میں وہاں حویلی میں سب سے لڑ رہی تھی۔ اس وقت مجھے وہاں اپنی ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا، اور میں کہاں ہوں؟ مجھ جیسی بد نصیب بیٹی بھی کبھی پیدا نہیں ہوئی ہوگی۔ عنایہ خود پر ہی طنزیہ ہنستے ہوئے بولی۔ عنایہ نے اپنا سر سیٹ پر ٹکا دیا، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ زوار چپ ہو گیا۔ سارے رستے دونوں میں سے کوئی کچھ نہ بولا، بس عنایہ کے رونے کی آواز ہی آتی رہی۔ 1 گھنٹے کے مشکل سفر کے بعد زوار نے گاڑی روکی، ہسپتال کی پارکنگ میں گاڑی کھڑی کی اور خود باہر نکل آیا۔ عنایہ مرے ہوئے قدموں سے باہر نکلی۔ زوار کے ساتھ چلتے اپنی کانپتی ٹانگوں کو گھسیٹتے ہوئے وہ کوریڈور کی طرف بڑھی۔ دانیال بینچ پر بیٹھا دعائیں کر رہا تھا۔ راہیل ڈاکٹر کے پاس کھڑا ان سے باتیں کر رہا تھا۔ عنایہ چلتی ہوئی دانیال کے قریب آئی۔ دانیال بھائی، ماما کدھر ہیں؟ عنایہ نے روتے ہوئے دانیال سے پوچھا۔ دانیال جو سر نیچے جھکائے دعائیں کیے جا رہا تھا، عنایہ کی آواز سن کر اس نے فوراً سر اوپر کیا۔ عنایہ، میری بہن۔ دانیال نے کھڑے ہو کر عنایہ کو گلے سے لگا لیا۔ آپ بتائیں ماما کہاں ہے؟ مجھے ملنا ہے، مجھے اپنی ماں کو محسوس کرنا ہے، پلیز بتائیں کہاں ہیں؟ عنایہ ہچکیاں لیتے ہوئے بولی۔ عنایہ، اپنے آپ کو سنبھالو، وہ اندر ICU میں ہیں، تم ابھی انہیں نہیں مل سکتی، تھوڑی دیر انتظار کر لو۔ دانیال اسے چپ کرواتے ہوئے بولا۔ پر عنایہ ICU سے نکلتے ہوئے ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہوئے گئی۔ ڈاکٹر، میری ماما کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ عنایہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ سبھی ڈاکٹر کے قریب آ گئے۔ دیکھیں، میں کوئی جھوٹی تسلی نہیں دوں گا، آپ کی مریضہ کے پاس بس کچھ ہی گھنٹے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ سن کر عنایہ لڑکھڑائی۔ زوار نے اسے تھام لیا۔ آپ میں جو عنایہ ہے وہ اندر جا کر مل لے، کیونکہ مریضہ
بے ہوشی کی حالت میں بار بار پکار رہی ہیں۔ ڈاکٹر بول کر چلا گیا، عنایہ جاؤ اندر۔ زوار نے عنایہ کو سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا۔ وہ خالی نظروں سے زوار کو دیکھ رہی تھی۔ زوار نے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ عنایہ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے سامنے ICU میں چلی گئی۔ سامنے وینٹیلیٹر پر زینب بیگم نظر آئیں۔ عنایہ کانپتی ٹانگوں کو گھسیٹتی ہوئی آگے بڑھی اور وہاں پر رکھی کرسی پر جا کر بیٹھ گئی۔ 2 نرسیں وہاں پر کھڑی تھیں۔ ماما، عنایہ نے زینب بیگم کو پکارا۔ کانپتی آواز سے اس نے دوبارہ ماما پکارا اور اپنے ہاتھوں میں ان کا ہاتھ لے لیا۔ ماما اٹھیں، ماما اٹھیں، مجھ سے بات کریں۔ عنایہ اپنا سر اپنی ماں کے ہاتھ پر ٹکا کر روتے ہوئے بولی، ماما پلیز اٹھیں نا، دیکھیں میں عنایہ آپ کی امی آ گئی ہوں، اب مجھ سے بات تو کریں۔ دیکھیں میں پچھلے 10 سالوں سے بالکل اکیلی تھی، کاش مجھے پتہ ہوتا میری ماں زندہ ہے، میں 1 منٹ بھی آپ سے دور نہ جاتی۔ ماما اٹھیں نا، عنایہ روتے ہوئے بولی، پر زینب بیگم ویسے ہی لیٹی رہی۔ اچھا سوری، اب میں نہیں روں گی، پر آپ اٹھیں، پھر نہ میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گی، میں نے کیا 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 ان سالوں میں سب کچھ بتاؤں گی آپ کو۔ اچھا آپ کو پتہ ہے میری شادی ہو گئی آپ کی عنایہ کی، اور آپ کو پتہ ہے میں آپ کی ڈائری بھی پڑھی، میں نے نا سب سے لڑائی بھی کی اور سب کو بہت سارا ڈانٹا۔ آپ کو پتہ ہے عنایہ کچھ بولنے والی تھی، پر زینب بیگم کی طرف سے بالکل بھی رسپانس نہ پا کر وہ زینب بیگم کے گلے لگ گئی اور اونچی رونے لگ گئی۔ مت جائیں ماما پلیز، ٹھیک ہو جائیں پلیز، اپنی عنایہ اپنے دانیال کے لیے ٹھیک ہو جائیں، ماما پلیز مجھ سے بات کریں۔ عنایہ اونچی روتے ہوئے بولی۔ نرسز آگے آئیں اور عنایہ کو دور ہٹانے کی کوشش کی۔ کیا ہے، مجھے اپنی ماما کے پاس رہنا ہے، جاؤ یہاں سے۔ عنایہ انہیں پیچھے دھکیلتے ہوئے اونچی بولی۔ ماما اٹھیں پلیز، ماما۔ عنایہ اپنا سر ان کے سینے سے ٹکاتے ہوئے بولی۔ تبھی ڈاکٹر اور زوار اندر آئے۔ عنایہ چلو انہیں چیک اپ کرنے دو۔ زوار عنایہ کو دور ہٹاتے ہوئے بولا، نہیں مجھے یہاں ہی رہنا ہے اپنی ماما کے پاس، تم جاؤ۔ عنایہ زوار کو دور کرتے ہوئے بولی، پر زوار زبردستی اسے باہر لے آیا۔ تم بہت برے ہو، پہلے مجھے کچھ بتایا نہیں اور اب اندر بھی نہیں رہنے دے رہے۔ عنایہ روتے ہوئے زوار کو مارتے ہوئے بولی، چپ میری جان چپ۔ زوار اسے گلے لگاتے ہوئے چپ کروانے لگا۔ عنایہ ٹوٹ کر رو دی اور وہ اونچی رو رہی تھی۔ زوار اسے چپ کرواتے خود رو دیا۔ دیکھو میری طرف، تم رونے کی بجائے دعا کرو، اپنی ماما کی زندگی کی دعا، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے۔ زوار اسے بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ عنایہ ہچکیاں لے رہی تھی۔ زوار نے اسے پانی پلایا، وہ صورتیں پڑھنے لگی، اپنی ماں کی زندگی کے لیے دعا کرنے لگی، آنکھوں سے آنسو روانگی سے جاری تھے۔ تبھی تقریباً ساری حویلی والے وہاں پہنچ گئے۔ عنایہ بیٹا، شادیہ بیگم عنایہ کے پاس آئیں، میرے قریب کوئی مت آنا، میں وارننگ دے رہی ہوں، عنایہ نے انگلی اٹھا کر کہا، تو وہ وہیں رک گئی۔ منال دانیال کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ منال نے دانیال کو پکارا۔ دانیال نے سرخ آنکھوں سے اسے دیکھا۔ منال دعا کرو میری ماں بچ جائے۔ دانیال نے انہیں کچھ نہیں ہوگا دانیال، منال دانیال کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی اور روتے ہوئے کہا، پچھلے 2 گھنٹے سے عنایہ ICU کے دروازے کے پاس کھڑے بار بار اندر دیکھ رہی تھی۔ تبھی ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آیا، سبھی اس کی طرف بھاگے۔ کیسی ہیں میری ماما؟ عنایہ نے ڈرتے ہوئے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سوری، ہم انہیں نہیں بچا پائے۔ ڈاکٹر کے الفاظ سب پر بم کی طرح گرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں میری ماما ایسے مجھ سے بات کیے بنا نہیں جا سکتی، نہیں۔ عنایہ اونچے سانس لیتے ہوئے بولی، بھائی پلیز دیکھو جا کر، یہ سب جھوٹ ہے نا؟ عنایہ نے دانیال کو روکتے ہوئے کہا۔ دانیال خود سکتے میں تھا، میں تو چاہتا ہوں یہ سب جھوٹ ہو، پر یہ سچ ہے۔ دانیال عنایہ کو ساتھ لگاتے ہوئے بولا، ہٹیے آپ، زوار پلیز تم دیکھو جا کر، پلیز عنایہ، زوار کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ جب کوئی کچھ نہ بولا تو عنایہ روتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی۔ تم سب کے سب میری ماں کے قاتل ہو، تم سب کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ پہلے پڑا تھا نہ آج پڑ رہا ہے، عنایہ روتے ہوئے بولی۔ دانیال ایک طرف کھڑا روئے جا رہا تھا، منال اس کے پاس کھڑی تھی۔ حیدر تم سب کو لے کر حویلی جاؤ، میں دانیال اور عنایہ کو لے کر چچی کے ساتھ آتا ہوں، تم جا کر سب انتظام کرو۔ زوار اپنی آنکھیں صاف کرتا حیدر کے پاس آیا۔ زوار نے ساری فارمیلٹیز پوری کی
عنایہ کو لیے وہ گاڑی میں بیٹھا، پیچھے ایمبولینس میں دانیال اپنی ماں کو لیے گاؤں جا رہا تھا۔ عنایہ روئے جا رہی تھی، وہ ایک منٹ کے لیے بھی چپ نہیں ہوئی۔ زوار خود اپنے آنسو کوشش کے باوجود نہیں روک پا رہا تھا۔ 2 گھنٹوں کے سفر کے بعد زوار حویلی پہنچا۔ ایمبولینس سے میت نکال کر حویلی کے صحن میں رکھی گئی۔ عنایہ وہیں پاس بیٹھ گئی، وہ بس زینب بیگم کو دیکھے جا رہی تھی۔ سارا گاؤں اکٹھا ہو گیا تھا، سب کے لیے یہ بات بہت بڑا شوق تھی، پھر بھی وہاں پر بیٹھی کچھ عورتیں باتیں بنا رہی تھیں۔ عنایہ کے لیے اتنا سب کچھ ایک ہی دن میں ہونا کسی شوق سے کم نہیں تھا۔ عنایہ وہاں بیٹھی ہوئی ایک ٹک زینب بیگم کو دیکھے جا رہی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سلمہ بیگم اسے اپنے ساتھ لگائے چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بنا آواز روئے جا رہی تھی۔ دانیال مردوں والی سائڈ پر ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ ریحان صاحب اس کے پاس آئے اور اسے بنا کچھ بولے گلے لگا لیا۔ 3 گھنٹوں بعد زینب بیگم کو غسل وغیرہ دے دیا گیا۔ زوار دانیال اور حویلی کے مردوں کے ساتھ میت کو لے جانے کے لیے اندر آیا۔ عنایہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ویسے ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ ہوش میں تب آئی جب زینب بیگم کو اٹھایا گیا اور وہ لوگ لے کر جانے لگے۔ یہ کہاں لے کر جا رہے ہو؟ ماما سو رہی ہیں، جب وہ اٹھیں گی تو مجھے ان سے بات کرنی ہے۔ بھائی ماما کو نیچے رکھو، عنایہ دانیال کے کندھے پر مکے مارتے ہوئے بولی۔ عنایہ کو سلمہ بیگم اور شادیہ بیگم نے پکڑ کر علیحدہ کیا۔ وہ لوگ زینب بیگم کو لے کر چلے گئے۔ مت لے کر جاؤ، میرا دل پھٹ جائے گا، مت لے کر جاؤ۔ ماما ماما، عنایہ اونچی اونچی آواز میں روتے ہوئے بولی۔ آخر وہ اور سہ نہ پائی اور وہیں سلمہ بیگم کے ہاتھوں میں جھول گئی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ سارے مرد زینب بیگم کو دفنانے کے بعد واپس حویلی آ چکے تھے۔ یہاں پر زینب بیگم کے مرنے کا زیادہ دکھ صرف انہیں ہوا تھا جو ان سے پیار کرتے تھے، باقی سب تو ویسے ہی دکھانے کے لیے بیٹھے تھے۔ سلیمان صاحب اپنے کمرے سے صرف تھوڑی دیر کے لیے نکلے تھے، پھر وہ اندر بند ہو گئے۔ عنایہ ابھی بھی بے ہوش تھی، وہ تیز بخار میں تپ رہی تھی۔ رحیل اسے چیک کر کے جا چکا تھا۔ رات کے 11 بج چکے تھے۔ سبھی ایک انتہائی مشکل دن کے بعد اب اپنے اپنے کمرے میں آرام کرنے چلے گئے۔ دانیال دوبارہ عنایہ کو دیکھنے اس کے کمرے میں آیا تھا، پر وہ سو رہی تھی۔ بخار اترا تو نہیں تھا، پر کم ہو چکا تھا۔ ابھی رحیل نے اسے ذہنی سکون کے لیے انجیکشن لگایا تھا۔ سلمہ بیگم بہت دیر عنایہ کے پاس بیٹھی رہیں۔ جب زوار کمرے میں آ گیا تو وہ بھی سونے چلی گئی۔ زوار کمرے میں آتے ہی بالکنی میں جا کر کھڑا ہو گیا۔ چچی جان، میں بہت برا ہوں، آپ بار بار کہتی رہی عنایہ سے ملوا دو، عنایہ سے ملوا دو، اور میں نے کیا کیا؟ میں تو صحیح موقع کی تلاش میں رہا، موقع چلا گیا اور ساتھ آپ بھی چلی گئیں۔ میں آپ کا اور عنایہ کا مجرم ہوں، اس کے لیے شاید میں ساری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گا۔ زوار بالکنی میں کھڑا اوپر آسمان کی طرف دیکھے بول رہا تھا، تبھی کمرے سے کچھ گرنے کی آواز آئی۔ زوار جلدی سے اندر گیا۔ عنایہ سائیڈ ٹیبل سے پانی لینے کی کوشش کر رہی تھی، پر کمزوری کی وجہ سے گلاس پکڑا نہیں گیا اور زمین پر گر گیا۔ عنایہ رکو، میں دیتا ہوں۔ زوار نے اسے ٹھیک سے بٹھایا اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلانے لگا۔ تم ٹھیک ہو؟ زوار نے اسے سیدھا بٹھایا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس زوار کو دیکھتی رہی۔ مجھے پتہ ہے یہ وقت بہت ہی مشکل ہے، اگر میں تمہیں چچی سے ملوا دیتا تو شاید میرے اندر کا گلٹ کم ہوتا، مگر یہ میری غلطی ہے، میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی نہ ملوا سکا، مجھے معاف کر دو زوار۔ زوار عنایہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ زوار، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، ایسے ہاتھ جوڑ کر مجھے اور زیادہ دکھی مت کرو۔ عنایہ نے اپنے ہاتھوں سے زوار کے ہاتھ نیچے کیے اور زوار کے سینے سے لگ گئی۔ زوار نے عنایہ کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو وہ گرم محسوس ہوا۔ زوار نے پاس پڑی دوائی عنایہ کو کھلائی اور بیڈ پر لٹا دیا۔ عنایہ خاموشی سے اوپر چھت کو تکے جا رہی تھی۔ زوار بھی اپنی سائڈ پر آ کر لیٹ گیا۔ عنایہ نے بنا کچھ بولے زوار کے سینے پر سر رکھ دیا۔ زوار نے ایک محافظ کی طرح اپنے دونوں بازوؤں کا گھیرا تنگ کر دیا۔ زوار، عنایہ ہولے سے بولی۔ ہاں بولو میری جان۔ زوار اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے بولا، ایسا کیوں ہوا؟ اگر اللہ پاک نے ماما کو زندہ رکھا ہوا تو میں کیوں نہیں مل پائی؟ پچھلے 10 سالوں سے جسے میں مرا ہوا سوچ کر صبر کر رہی تھی، آج اچانک وہ میرے سامنے آ گئی، اور وہ بھی کس حالت میں؟ عنایہ کی آواز بھاری ہو گئی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ عنایہ، اس دنیا میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، ہم کتنی بھی پلاننگ کر لیں پر ہوگا وہی جو اللہ چاہے گا۔ چچی جان کا 10 سال پہلے بچ جانا
پھر ان کا 10 سال کوما میں رہنا، 1.5 مہینے پہلے انہیں اچانک ہوش آ جانا، میرے ساتھ تمہاری زبردستی شادی کرنا، تم مجھے ناپسند کرتی تھی تب میں تمہیں سب کچھ نہیں بتا سکتا تھا، پھر مجھے پتہ چلا کہ چچی کو کینسر ہے اور وہ بھی لاسٹ سٹیج کا، میں نے سوچا تمہیں بتا دوں پر یہ جلال والا کیس آ گیا، میرا ارادہ تھا تمہیں 1-2 دن میں بتانے کا پر آج یہ سب ہو گیا، یہ اب اللہ پاک کی مرضی تھی۔ زوار بول رہا تھا اور عنایہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ میں ہوں ہی بدقسمت، عنایہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں عنایہ، اگر بدقسمت ہوتی تو اپنی ماں کے آخری وقت میں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ زوار نے اس پر کمبل صحیح کرتے ہوئے کہا، اب سو جاؤ، تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ عنایہ کی آنکھیں خود بخود بند ہونے لگیں۔ زوار نے دوائی میں سونے کی دوا بھی ملائی تھی۔ زوار نے عنایہ کے سر پر بوسہ دیا اور اپنی آنکھیں بھی بند کر لیں۔ دانیال صبح صبح زینب بیگم کی قبر سے ہو کر آیا تھا، اس کے چہرے پر بہت سکون تھا۔ عنایہ کو دیکھنے وہ اس کے کمرے میں آ گیا۔ زوار عنایہ کو بٹھا کر ناشتہ کروا رہا تھا جو کہ وہ بہت مشکل سے کر رہی تھی۔ دانیال اندر داخل ہوا۔ زوار اٹھ کر سائڈ پر کھڑا ہو گیا۔ دانیال عنایہ کے پاس بیٹھ گیا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ دانیال نے عنایہ کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ دانیال بھائی، آپ کی گڑیا بہت ٹوٹی ہوئی، بالکل کانچ کی طرح ٹوٹ کر بکھری ہوئی ہے۔ عنایہ روتے ہوئے بولی۔ نہیں عنایہ، تم رو گی نہیں، ماما کو بالکل پسند نہیں، تمہیں پتہ ہے وہ تمہارے لیے بہت پریشان رہتی تھی، میں جب بھی ان سے ملا وہ ہمیشہ پوچھتی تھی عنایہ مجھے یاد کر کے روتی تو نہیں تھی؟ دانیال عنایہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ زوار کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ دانیال بھائی، مجھے لگتا ہے کل حویلی میں جو بھی ہوا اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ عنایہ سائڈ ٹیبل سے ڈائری نکال کر لے آئی۔ کیا ہوا تھا کل؟ دانیال نے حیرانگی سے پوچھا۔ عنایہ ابھی رہنے دو، کسی اور دن بتا دینا۔ زوار نے روکنے کی کوشش کی۔ تم بتاؤ مجھے، دانیال نے عنایہ سے کہا، اور پھر عنایہ نے ہر ایک بات دانیال کو بتا دی جو اس نے ڈائری میں پڑھی تھی۔ دانیال حیرانگی سے عنایہ کے منہ سے سب سن رہا تھا۔ وہ فوراً بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ اف میرے اللہ! دانیال نام میں سر ہلاتا باہر نکل گیا۔ آج ہی بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ زوار بھی باہر کو نکل گیا۔ منال منال منال! دانیال نیچے آتے ہی زور زور سے منال کو آوازیں دینے لگا۔ منال جو دادا جی کے کمرے میں تھی فوراً باہر دانیال کے پاس آئی۔ فوراً سے کمرے میں جاؤ اور میرا اور اپنا سارا سامان پیک کرو، اب ہم یہاں نہیں رکیں گے، دانیال نے اونچی آواز میں کہا۔ پر ہوا کیا؟ منال نے پوچھا۔ تمہیں میری ایک بار بات سمجھ میں نہیں آتی؟ جو بولا ہے وہ کرو، جاؤ اور جا کر سامان پیک کرو، دانیال غصے سے چلایا۔ منال ڈر کر کمرے میں چلی گئی۔ کیا ہو گیا دانیال؟ کیا شور مچا رکھا ہے؟ دادا جی اپنے کمرے سے باہر نکلے۔ مجھے آپ سب سے کوئی بات نہیں کرنی، بس آپ یہ سمجھ لیجئے جیسے میری ماں مر گئی تھی ویسے ہی آج سے میں اور منال آپ سب کے لیے مر چکے ہیں، میں یہ حویلی چھوڑ کر جا رہا ہوں، دانیال غصے سے بولا۔ تبھی عنایہ بھی نیچے آئی۔ دانیال بیٹے، ایسی کیا بات ہوگی جو اتنی بڑی بات بول رہے ہو؟ رابعہ بیگم آگے بڑھی۔ چچی، مجھے اس وقت کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی، دانیال بدتمیزی سے بولا۔ تبھی منال بیگ پیک کر کے نرگس کے ساتھ نیچے آئی۔ عنایہ تم بھی چلو میرے ساتھ، میں تمہیں ان بے حس لوگوں کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ دانیال عنایہ کے پاس آیا۔ بھائی، مجھے ایسے لوگوں سے لڑنا خوب آتا ہے، اور ویسے بھی یہ حویلی اب میرے باپ دادا کی نہیں رہی، بلکہ میں اس حویلی میں بس اب زوار کی بیوی کی حیثیت سے رہوں گی۔ آپ بھی جانتے ہو زوار کے ہوتے ہوئے میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی مجھے بھی بتاؤ۔ دانیال بیٹے، تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو؟ دادی جان بولی۔ اگر مجھے اپنی ماں کے ساتھ ہوئے ظلم کا پہلے پتہ ہوتا تو میں اپنی ماں کو کبھی بھی اس حویلی میں نہ لاتا، بلکہ وہیں شہر میں دفناتا۔ چلو منال، دانیال آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ دانیال کیا ہو گیا ہے؟ ایسا قدم مت اٹھائیں، منال نے دانی کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ منال، اگر تم ابھی میرے ساتھ نہ گئیں خدا کی قسم بہت پچھتاؤ گی، میں دوبارہ کبھی تمہیں نہیں اپناؤں گا، دانیال نے سخت لہجے میں کہا۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا آپ ایسا بول سکتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، جائیے، میں نہیں جاؤں گی، آپ کو جو کرنا ہے کر لیں، مگر میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ کے لیے نہیں چھوڑوں گی۔ منال نے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ دانیال حیرانگی سے اپنا خالی ہاتھ دیکھتا رہ گیا۔ سبھی پریشانی سے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ سمجھ گیا، تم میرے ساتھ اس لیے نہیں جانا چاہتی کیونکہ میرے پاس یہ بڑی حویلی نہیں ہے،
زمین جائیداد نہیں ہے۔ تو ٹھیک ہے مس منال صاحبہ، آج سے ابھی سے ہمارے سب رشتے ختم، دانیال سخت لہجے میں بولا اور اپنا بیگ لیے باہر نکل گیا۔ سبھی حیرانگی سے یہ سب دیکھ رہے تھے۔ رابعہ بیگم بے ہوش ہو گئی۔ منال نم آنکھوں سے اسی رستے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ عنایہ باہر کو بھاگی۔ دانیال گاڑی میں بیگ رکھ رہا تھا۔ اف بھائی، آپ نے منال بھابھی کے ساتھ اچھا نہیں کیا، انہیں تو اتنا بڑا دکھ مت دو، چلو اندر اور ساتھ لے کر جاؤ، چلو۔ عنایہ دانیال کا بازو کھینچتے ہوئے بولی۔ عنایہ، میں نے کچھ نہیں کیا، اسی نے میرا ساتھ نہیں دیا، مجھے جانے دو، اس حویلی میں ایک پل بھی کاٹنا مشکل ہے۔ دانیال بازو چھڑواتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایڈریس میسج کر دوں گا، تمہارا جب دل چاہے ملنے آ جانا، اپنا خیال رکھنا، یہ بہت سارے سانپ ہیں، سب سے بچ کے رہنا۔ دانیال نے عنایہ کو ساتھ لگایا۔ منال کمرے کی کھڑکی سے کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ اوکے بھائی، آپ بھی اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ، عنایہ مسکراتے ہوئے بولی۔ دانیال بھی مسکرا کر گاڑی میں بیٹھ گیا۔ عنایہ، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے ہی دانیال کو سب بتایا ہے، تمہاری وجہ سے ہم الگ ہوئے ہیں، ہر بار تمہاری وجہ سے مسئلے ہوتے ہیں، میں تمہاری زندگی کی خوشیاں برباد کر دوں گی، آئی ہیٹ یو منال۔ منال غصے میں سب چیزیں پھینک رہی تھی۔ ایک ہفتے بعد، عنایہ، مجھے لگتا ہے ہمیں اسی جگہ جانا چاہیے جہاں چچی جان کو کڈنیپ کیا گیا تھا۔ زوار اور عنایہ بیٹھ کر سب ڈسکس کر رہے تھے۔ تبھی زوار نے ایڈوائس دی، ہاں شاید وہاں کچھ مل جائے۔ عنایہ نے بھی ہاں کر دی، چلیں پھر تیار ہو جائیں، میں باقی ٹیم کو بھی بلواتا ہوں۔ عنایہ اور زوار تیار ہو کر نیچے آئے۔ حیدر پہلے ہی گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ رابعہ بیگم نے پوچھا۔ کام کے سلسلے میں باہر جا رہے ہیں، زوار نے جواب دیا۔ عنایہ ساتھ کھڑی دانیال کے میسج کا رپلائی دے رہی تھی۔ زوار، کام تمہارا ہوتا ہے، بیوی کو ہر جگہ لے جانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیا حویلی میں یہ رواج نیا نکالا ہے، جہاں جاؤ وہاں بیوی کو ساتھ لے جاؤ؟ رابعہ بیگم کافی سخت لہجے میں بولی۔ عنایہ نے حیران ہو کر دیکھا۔ نہیں چچی، عنایہ کے کام سے جا رہے ہیں۔ زوار نے بات سنبھالنی چاہیے، تم چپ رہو۔ عنایہ، تم چلو کچن میں، بہت کام ہے، 1-2 گھنٹے بعد چلے جانا۔ رابعہ بیگم عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر کچن میں لے گئی اور کام کرنے کا کہا۔ عنایہ چپ چاپ کام کرنے لگی۔ زوار سلمہ بیگم کے کمرے میں گیا۔ میری بیٹی کا گھر برباد کر کے خود عیاشیاں کرنے چلی ہے، اب بتاؤں گی، ایک بھی دن سکون سے نہیں جینے دوں گی، رابعہ بیگم اپنے دل میں سوچ رہی تھی۔ تبھی منال کچن میں داخل ہوئی۔ واہ بھائی واہ، آج تو کچن کے بھاگ کھل گئے، مس عنایہ ہمارے کچن میں کام کر رہی ہیں، نہیں تو انہیں سوائے چگلی کرنے کے کچھ آتا ہی نہیں تھا، منال نے تکھے لہجے میں کہا۔ عنایہ کے ہاتھ رک گئے۔ عنایہ بیٹے آپ جاؤ، زوار باہر انتظار کر رہا ہے، سلمہ بیگم کچن میں آتے ہی بولی۔ عنایہ باہر کو چلی گئی۔ سلمہ بیگم بنا کچھ کہے باہر چلی گئی۔ ان کی بہو کے لیے الگ ہی رول ہیں۔ آئی بڑی مہارانی۔ ماما، آپ اس عنایہ سے بات نہیں کریں گی، اس کی وجہ سے دانیال حویلی چھوڑ کر چلے گئے۔ منال روتے ہوئے رابعہ بیگم کے پاس آئی۔ تم بس دیکھتی جاؤ اس کا پتہ کیسے صاف کرتی ہوں، اور تم مجھے یہ بتاؤ، جب پہلے ہی دانیال حویلی چھوڑ کر جانے والا تھا تو اس دن تم کیوں اس کے ساتھ نہیں گئی؟ مجھے تو تمہاری سوچ پر حیرانگی ہو رہی ہے، رابعہ بیگم ڈانٹتے ہوئے بولی۔ پہلے ہم دونوں حویلی کو آپ سب کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر تو جانے والے نہیں تھے، مجھے لگا میں ایسا بولوں گی تو دانیال رک جائیں گے، پر وہ چلے گئے۔ منال اپنا منہ صاف کرتے ہوئے بولی۔ پاگل ہو تم، چلو میرے کمرے میں۔ رابعہ بیگم منال کو لیے کچن سے نکلی۔ عنایہ، زوار اور حیدر اب اسی جگہ پر موجود تھے جہاں زینب بیگم کو لایا گیا تھا۔ زوار کی ٹیم علی کے ساتھ آ چکی تھی۔ میری بات غور سے سنو، یہاں کی ہر چیز چھان مارو، ہر کمرہ، ہر جگہ دیکھو، کچھ بھی ملے میرے پاس لے کر آؤ، چلو جلدی جلدی کام پر لگ جاؤ۔ زوار نے سب کو کام پر لگایا۔ سبھی ایک ایک کمرے میں گھس گئے۔ عنایہ نم آنکھوں سے یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ عنایہ، کیا تمہیں وہ کمرہ یاد ہے؟ زوار نے عنایہ کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، وہ میں کیسے بھول سکتی ہوں، کمرہ ہے، عنایہ نے ہاں میں گردن ہلا دی۔ کمرہ ہے اوپر والے فلور کا 3C، عنایہ نے اوپر سیڑھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر وہ دونوں اوپر چلے گئے۔ یہ جگہ ایک بند ہوٹل تھا جو آج سے 10 سال پہلے ناجائز کاموں کی وجہ سے بند ہو چکا تھا، اور آج تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا کیونکہ یہاں سے بہت عجیب آوازیں آتی تھیں۔ لوگوں کا ماننا تھا یہاں کوئی بھوت ہے، پر سچائی کیا ہے کسی کو نہیں پتا۔
یہ ہوٹل گاؤں کے آخر پر بنا تھا۔ زوار نے عنایہ کا ہاتھ پکڑ کر کمرہ کھولا۔ دونوں اندر داخل ہوئے۔ اندر بہت اندھیرا تھا۔ عنایہ ڈر کر زوار کے ساتھ لگ گئی۔ زوار نے جلدی سے موبائل کی لائٹ آن کی۔ کمرہ بہت گندا تھا، ہر طرف جالے لگے ہوئے تھے، ہر طرف دھول تھی۔ زوار نے ہاتھ میں پکڑی ٹیوب لائٹ کو آن کر کے عنایہ کو دیا۔ چلو تم وہاں ڈھونڈو، میں اس طرف دیکھتا ہوں۔ عنایہ ایک طرف چلی گئی۔ عنایہ چیزیں ادھر ادھر کر کے دیکھ رہی تھی مگر کچھ بھی نہ ملا۔ نیچے بھی سبھی ڈھونڈ رہے تھے مگر کسی کو کچھ نہیں ملا۔ 1 گھنٹہ ہو گیا، یہاں تو کچھ نہیں ملا۔ عنایہ بولی، یہاں پتہ کرو نیچے کچھ ملا کہ نہیں۔ زوار نگاہ دوڑاتے ہوئے بولا، اکیلی نہیں، میں نہیں جاؤں گی، اکیلی میں نہیں جاؤں گی۔ عنایہ نے نام میں سر ہلایا۔ ایک تو تمہارا یہ ڈر، چلو چلتے ہیں۔ زوار عنایہ کو لیے دروازے کی طرف بڑھنے لگا، تبھی اس کے پیر تھم گئے۔ دروازے کے پاس کچھ پڑا ہوا تھا۔ زوار اس طرف گیا۔ کچھ ملا کیا ہے وہاں پر؟ عنایہ بھی اس کے پاس پہنچ گئی۔ ID کارڈ۔ زوار نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کاغذ کے ٹکڑے کو دیکھ کر حیرانگی سے کہا، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ تصویر دیکھو۔ عنایہ نے زوار کے ہاتھ سے لے کر کارڈ کو صاف کیا۔ کچھ نظر نہیں آ رہا، چلو نیچے، اس پر بعد میں بات کرتے ہیں۔ زوار نے کارڈ جیب میں ڈال لیا۔ اف، ایک تو یہ اتنا ڈراؤنا ہے۔ عنایہ بالکل زوار سے لگ کر چل رہی تھی۔ زوار کو شرارت سوجی۔ چوہا، چوہا، زوار زور سے چلایا۔ کہاں ہے، کہاں ہے؟ عنایہ ادھر ادھر اچھلتے ہوئے بولی۔ زوار نے مسکراتے ہوئے کہا، تم اتنی بڑے ڈرپوک ہو؟ زوار پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زور زور سے ہنستے ہوئے بولا، تم نے میرے ساتھ پرینک کیا؟ دور رہو، اب مجھے بلانے کی ضرورت نہیں۔ عنایہ غصے سے زوار کو دھکا دیتے ہوئے نیچے سیڑھیوں کی طرف بڑھی۔ دھیان سے جانا، دوبارہ چوہا نہ آ جائے۔ زوار دوبارہ سے مسکراتے ہوئے بولا۔ عنایہ منہ بنا کر نیچے چلی گئی۔ رکو، میں آ رہا ہوں۔ زوار بھی پیچھے پیچھے چلا آیا۔ سر ایک بہت اہم چیز ملی ہے۔ ساتھ بھاگتے ہوئے زوار کے پاس آیا۔ تب تک باقی سب بھی آ گئے۔ کیا ملا ہے؟ زوار سیریس ہو کر بولا، سر یہاں میں دیکھ رہا تھا، وہاں پر یہ پستول ملی۔ سعد نے پستول آگے کرتے ہوئے کہا، یہ تو بہت قدیم زمانے کی لگ رہی ہے، بہت پرانی ہے۔ زوار نے پستول ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا، خیر اور کسی کو کچھ ملا؟ زوار نے سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نہیں سر، اور کچھ تو نہیں ملا۔ سب نے نام میں سر ہلایا۔ چلو پھر یہاں سے نکلتے ہیں۔ زوار پستول سنبھالتے ہوئے بولا۔ سبھی باہر کو نکلے۔ حیدر اور علی، تم دونوں سلطان کو دیکھ کر آؤ اور پوچھو، شاید کچھ معلوم ہو جائے۔ ایسا کرنا، آج رات وہیں رک جانا۔ زوار نے دونوں کو جانے کا کہا اور خود گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اف، یہ بھائی بھی نا ہر دفعہ میرا پلان فیل کر دیتے ہیں۔ حیدر منہ بنا کر بولا۔ کون سا پلان؟ علی گاڑی چلاتے ہوئے بولا۔ یار، ہانیہ کے ساتھ مووی دیکھنے کا پلان تھا، سوچا 2 پل ایک ساتھ بتا لیں گے۔ جب سے نکاح ہوا ہے ڈھنگ سے بات بھی نہیں کی، مگر ایسا ہو سکتا ہے جب تک زوار بھائی کی یہاں پوسٹنگ ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں جلدی جلدی زوار بھائی کی پوسٹنگ کہیں اور ہو جائے۔ خود تو بھابھی کے ساتھ خوب انجوائے کرتے ہیں، میری باری پر کام یاد آ جاتا ہے۔ حیدر کافی بڑکا ہوا تھا۔ حیدر، حد کرتے ہو، زوار جو بھی کر رہا ہے وہ سب مشن سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ سلطان کے پاس بھی اس نے کچھ سوچ کر ہی بھیجا ہے، کیا پتہ ہمیں کوئی بات پتہ چل جائے۔ اور یار، ساری زندگی پڑی ہے، جتنا دل کرے اتنا وقت ہانی کے ساتھ بتانا، پر ابھی کام پہلے ہے۔ علی ہنستے ہوئے حیدر کے شکوے پر بولا۔ حیدر کا منہ پھر بھی بنا ہوا تھا۔ باس، وہ آج ایک ہوٹل پر گئے تھے اور خطرے کی بات یہ ہے کہ انہیں وہاں سے ایک پستول ملی، اور دوسری اہم بات، ان میں سے 2 لڑکے کسی کھنڈر نما جگہ پر گئے تھے۔ میں نے ان کے پیچھے اپنے 2 آدمی لگا دیے ہیں، وہ دونوں اب واپس آنے والے ہی ہوں گے۔ وہاں پر کھڑا ایک نوکر جلال کو سب بتا رہا تھا۔ جو بھی تمہیں خبر دے رہا ہے وہ آدمی بھروسے کا تو ہے نا؟ یہ نہ ہو سب پلان چوپٹ ہو جائے۔ جلال اپنی پستول کو صاف کرتے ہوئے بولا، باس، میں نے انہیں کے ایک بندے کو ملا لیا تھا اور وہی ساری خبریں دے رہا ہے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ نوکر شاطرانہ انداز میں بولا، بہت خوب، کافی کام کے آدمی ہو، اس کا انعام ضرور ملے گا، باہر جاؤ، گل خان سے لے لو۔ جلال نے اس کی تعریف کر کے جانے کا حکم دے دیا۔ زوار شاہ عرف میجر زوار شاہ، تم جو پلان بنا رہے ہو سارے کا سارا خراب نہ کر دیا تو نام بدل دینا، تمہیں تمہارے ہی پلان میں پھنساؤں گا اور اس عنایہ کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ ساری زندگی یاد رکھے گی۔ جلال نفرت بھرے انداز میں بولا، عنایہ میری بات سنو،
زوار عنایہ کو روک رہا تھا پر وہ ابھی بھی غصہ تھی۔ وہ بنا روکے تیز تیز چلتی کمرے میں آ گئی۔ ارے بیگم بات تو سنو۔ زوار مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوا۔ عنایہ شیشہ کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو کیچر لگا رہی تھی۔ زوار اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کا عکس شیشے میں تھا۔ بیگم کیا میرا اتنا بھی حق نہیں کہ میں تھوڑا سا ڈرا سکوں؟ زوار نے عنایہ کو پیچھے سے ہک کیا اور تھوڑی کندھے پر رکھ دی۔ عنایہ کچھ نہ بولی، وہ اپنے کام میں مصروف رہی۔ میرے ہوتے ہوئے تمہارا دھیان کسی اور کام پر ہو ایسا مجھے منظور نہیں۔ زوار نے اسے اپنی طرف گھمایا اور اس کی کمر کے گرد دونوں ہاتھ باندھ دیے۔ مجھے مت بلاؤ، عنایہ منہ بنا کر بولی۔ اپنی جان سے بات کرنے کے سوا میرے پاس کچھ کام نہیں، میں تو ہر وقت اپنی بیگم کی باتیں سننا چاہتا ہوں۔ زوار نے پیچھے سے عنایہ کے بال کھول دیے۔ کیا ہے زوار، مت کرو، عنایہ زور سے چلائی۔ ہائے، تمہارے منہ سے میرا نام کتنا پیارا لگتا ہے۔ اب تو بس یہی سنتے سنتے سانسیں بھی تھم جائیں تو کوئی غم نہیں۔ زوار مسکراتے ہوئے بولا، ایسے مت بولو، اب کسی اپنے کو کھونے کی ہمت نہیں ہے۔ پہلے ہی میرے پاس سوائے تمہارے کوئی نہیں ہے، اوپر سے تم ہر وقت ایسی باتیں کرتے رہتے ہو۔ عنایہ زوار کی بات کو برا مان گئی اور نم آنکھوں سے بولی، ارے میری جان، ایم سوری۔ زوار نے اسے گلے سے لگا لیا۔ عنایہ نے اپنے دونوں ہاتھ زوار کی کمر کے گرد لپیٹ لیے اور زوار نے بھی اسے اپنے اندر سمو لیا۔ کہانی ابھی جاری ہے، آگے کیا ہوا؟ اگلی قسط کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور فرمائیں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، ملتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔